اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اور احادیث کی روشنی میں اور کچھ جیو پولیٹیکل ایونٹس کی روشنی میں ہم نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ غزوۃ الہند کس سال میں ہوگی۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ امام المہدی علیہ السلام ان کے ہاتھ پر بیعت کس سال میں ہوگی۔ اس کے لیے ہم تین مختلف طریقے سے کیلکولیشن کریں گے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں ان کے مطابق کیا کیلکولیشن بنتی ہے۔ دوسرا ہوگا جیو پولیٹیکل ایونٹس، اور تیسرا ایک تھرڈ سرپرائز کیلکولیشن ہوگی جس کو ہم آپ کو بالکل اینڈ میں بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آپ نے یہ ویڈیو بالکل اینڈ تک دیکھنی ہے، اور اینڈ تک ویڈیو دیکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو الگوریدمز کو، یوٹیوب کو، سسٹمز کو شو ہوتی ہے کہ یہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، اور آپ کے صرف اینڈس تک دیکھنے کی وجہ سے، چاہے آپ اس کو شیئر کریں یا نہ کریں، یہ ویڈیو آٹومیٹکلی یوٹیوب زیادہ لوگوں کو دکھائے گا اور خود بخود آپ کا اس کار خیر میں حصہ ڈل جائے گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں حدیث شریف کی طرف۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، اور مشکات المصابیح میں اس کا نمبر ہے 5424 5424۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب و خراب یثرب خروج الملحمہ و خروج الملحمتی فتح قسطنطنیہ و فتح قسطنطنیہ خروج دجال۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی خرابی، بیت المقدس کی آبادی، خرابی نہیں، بیت المقدس یعنی یروشلم کی آبادی یثرب کی بربادی ہوگی، اور یثرب کی بربادی، یثرب کی خرابی بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، یعنی ملحمۃ الکبریٰ، ملحمۃ العظمیٰ، ورلڈ وار 3 آپ اسے کہہ لیں، اور بڑی جنگ کے بعد فتح قسطنطنیہ ہوگی، یعنی کہ ٹرکی ریکنکر کریں گے مسلمان، اور فتح قسطنطنیہ دجال کے نکلنے کے، یعنی فتح قسطنطنیہ کے بعد جو ایونٹ آئے گا وہ ہوگا دجال کا نکلنا۔ اب اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں گی تو ان کا معاملہ ایسے ہوگا کہ جب ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد دوسری نشانیاں پے در پے ایسے ظاہر ہوں گی کہ جیسے ایک تسبیح یا ہار، اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پے در پے اس کے موتی جو ہے نا وہ گرنے لگتے ہیں نیچے، بالکل پے در پے ایک دوسرے کے فوراً بعد۔ اس طرح سے قیامت کی نشانیاں پھر ظاہر ہونے لگ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہم کیلکولیشن جو ہے نا اس کا سکیل ہم نکال سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اپنی اور ساتھ والی انگلی کھڑی کر کے صحابہ کو دکھایا اور بتایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں، یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ حالانکہ دوسری حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ میری امت کو میرا اللہ آدھے دن کی مہلت تو دے ہی دے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آدھے دن سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 500 سال، یعنی کہ یہ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اور متعدد روایات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، تو آدھا دن 500 سال ہو گئے۔ علامہ سیوطی نے یہ جو حدیث ہے آدھے دن والی، اس سے یہ تشریح اس کی ہے کہ کیونکہ کچھ امتوں کو ایک دن کی مہلت ملی ہے، 1000 سال کی مہلت ملی ہے، تو اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے مراد یہ ہے کہ آدھے دن کی مزید مہلت، یعنی کہ ایک دن اور آدھا دن اللہ رب العزت کے ہاں جو دن ہیں ان کے حساب سے،
اور ہمارے حساب سے کیلکولیشن کی جائے اس زمین کے اوپر جو ہمارے دن اور سال گزرتے ہیں، اس حساب سے اس امت کی عمر بنتی ہے 1500 سال۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں کہ جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال کے اسکیل کو بالکل ایسے جوڑ کر بتا رہے ہیں کہ جیسے بالکل جڑی ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو آئے ہوئے تقریباً 7 لاکھ سال ہو چکے ہیں۔ اب آپ اس چیز کو ایک ٹائم لائن کے اوپر لگائیں، 0 سے سٹارٹ کریں جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور 7 لاکھ سال آپ اینڈ میں لکھیں، تو اب آپ نے اس کے اوپر 1500 سال کا گیپ پن پوائنٹ کرنا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل یعنی کہ سٹارٹنگ اور اینڈ بالکل ایسے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اس 7 لاکھ سال کی ٹائم لائن کے اوپر، یعنی کہ 1500 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا کہ جیسے بالکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب آ جائیں اس حدیث کے اوپر کہ یہ میں نے آپ کو یہ ٹائم لائن کیوں بتائی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمران بیت المقدسی خراب یثرب، کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی خرابی ہے۔ بیت المقدس تو آباد ہے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہمارے درمیان موجود تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ بھی فرما گئے، اس وقت بھی بیت المقدس یروشلم آباد تھا، اس کے بعد بھی آباد رہا۔ درمیان میں کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ یروشلم بالکل ویران ہو گیا اور وہاں سے آبادی ختم ہو گئی ہو۔ اس عمران و بیت المقدس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہود ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، وہ بے دخل کر دیے گئے تھے بیت المقدس سے، وہ وہاں پر واپس آ کر آباد ہو جائیں گے، اس کو دوبارہ آباد۔ اور یہ کب ہوا یہ آپ سب کو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2017 دسمبر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آفیشلی یروشلم کو، بیت المقدس کو جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، اس کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کیا تھا۔ بینگ اے پاکستانی، ہم اسرائیل کو، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تسلیم نہیں کرتا، تو ہم اسرائیل کو ایک ملک ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو سو کالڈ اسرائیل کہتے ہیں، نام نہاد اسرائیل کہتے ہیں۔ تو نام نہاد اسرائیل کا انہوں نے آفیشلی جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اس نے اس کو آفیشلی اس کا کیپٹل تسلیم کر لیا تھا، یعنی یہ انٹرنیشنل ریکگنیشن شروع ہو گئی تھی یروشلم کی ایز دا کیپٹل آف اسرائیل۔ تو دسمبر 2017 وہ سال ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران و بیت المقدس، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پیشن گوئی ہے، یہ پوری ہو گئی ہے۔ اب آ جائیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1500 سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے 2 انگلیاں جوڑ کے بتایا کہ بالکل ساتھ ساتھ ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دوسری حدیث میں فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں پھر ایسے ظاہر ہوں گی کہ پے در پہ ایک دوسرے کے پیچھے، جیسے تسبیح کا اگر دھاگا ٹوٹ جائے یا ہار کا، تو وہ فوراً سے اس کے موتی ایک دوسرے کے پیچھے گرنے لگتے ہیں۔ تو پھر آپ ایک موتی کے بعد دوسرے موتی کو گرنے کا کتنا گیپ دے سکتے ہیں؟ 2017 دسمبر میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور اب ہم 2022 میں ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 2018 19 20 21 اور 22 تقریباً 4.5 سال ہو چکے ہیں، 5 سال ہونے کو ہیں، ابھی ہم نے مدینہ کی ویرانی نہیں دیکھی، اس طرح سے نہیں دیکھی کہ جس طرح دوسری روایات میں آتا ہے کہ لوگ وہاں سوچیں گے یہاں پہ کبھی کوئی آباد بھی تھا، لیکن اس کا ایک شارٹ ورژن ہم دیکھ چکے ہیں کووڈ کے دنوں میں، اور ویڈیو کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو لوگ مدینہ یا وہاں پہ ان کو اس وقت میں ہونے کا موقع ملا، یا جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، وہ گلیاں بالکل خالی اور ویران تھیں۔ لیکن اس کا ایک کمپلیٹ ورژن بھی ہونا ہے۔ اگر شروع کے کچھ 2-3 سالوں میں ہم نے وہ والی ویرانی دیکھ لی ہے، ارلی ورژن دیکھ لیا ہے مدینہ کی ویرانی کا، تو اس کا کمپلیٹ ورژن بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گا۔ جیو پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کو نظر آتا ہے کہ سعودی عربیہ اور آس پاس کے جو مسلمان عرب ممالک ہیں، وہ آفیشلی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے لگ گئے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے لگ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت جلدی ہم دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ میں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، کہ مدینہ منورہ میں یہودی سازشیں ہمیں نظر آنے لگ جائیں گی، ان کو آنے جانے کا رستہ مل جائے گا اور انہیں اپنی شرارتیں اور سازشیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم بہت زیادہ بھی اگر ٹائم ہو جائے دسمبر 2017 سے، تو یہ 10 سال سے اوپر نہیں جائے گا معاملہ، کہ جب مدینہ کی ویرانی کا معاملہ ہو جائے گا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، حجاز مقدس میں، مکہ اور مدینہ شریف میں فتنے اور فسادات شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ معاملہ ہے، یعنی عمران و بیت المقدسی خراب و یثرب، یعنی کہ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، حجاز مقدس میں معاملات کا خراب ہونا دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقتتل عند کنزکم ثلاث کلہم ابن خلیفہ، کہ خلیفہ کے بیٹوں، خلیفہ کے وفات کے بعد خلیفہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا، بادشاہ، خلیفہ، کنگ، ملک، جو بھی آپ کہہ لیں، اس میں تضاد ہوگا اور پھر وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ یعنی اگر 10 سال لے لیں خراب و یثرب، تو 2027 کے اینڈ میں، دسمبر 2027 یا 2028، ارلی 2028، تھوڑا سا آپ اس میں کوشچن رکھ لیں، تو یہ وہ ٹائم بنتا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں خرابی ہوگی، اور جب خرابی ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہے کہ ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق، اور مشرق کی جانب سے پھر کالے جھنڈے آئیں گے، اور کیا ہوگا کہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کے فرماتے ہیں کہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج فانہ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ وہ مشرق کی جانب سے کالے جھنڈوں کے ساتھ جو فوج آئے گی، وہ فوج ہوگی امام المہدی علیہ السلام علیہ الرحمہ کی فوج۔ اور جب وہ ادھر آئیں گے تو ہمیں آگے معلوم ہے کہ مدینہ منورہ سے وہ تشریف لے کر جائیں گے مکہ معظمہ میں، اور وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، پھر بھی ان کے ہاتھ پر زبردستی ان کو فورس کیا جائے گا، ان کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی۔ لہٰذا 2027 کے اینڈ یا 2028 کے بالکل انیشیل میں، ارلی ٹائم میں آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور آلموسٹ سرٹن ہو جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ان حدیث سے، کہ امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ یہ ایک کیلکولیشن ہے۔ اب ہم اس کو لیتے ہیں دوسری کیلکولیشن سے، جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ بھی اس میں تھوڑا سا آ گیا، مزید جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہم لے لیتے ہیں پاکستان کا۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا غزوۃ الہند والی ویڈیو میں کہ ہماری کیلکولیشن کے مطابق غزوہ ہند جو ہے وہ 2028 کے لگ بھگ لڑی جائے گی۔ تو وہ ہم نے کیلکولیشن کیسے کی تھی، یہاں پہ ہم تھوڑا سا پھر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے تھے، حظو النعل بالنعل، اس قدر مشابہ ہوں گے کہ جیسے جوتی کے 2 پاؤں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی بالکل مررڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن ان کا سائز، شیپ، ہر چیز سیم ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے، ان کو جہاد کا حکم ملا لیکن وہ جہاد نہ کر سکے، انہوں نے جہاد کے جو معاملے پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کے اوپر وہ عمل نہ کر سکے۔ لیکن 40 سال کے بعد جب اگلی جنریشن آئی تو انہوں نے اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، ان میں سے کچھ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی طرف سے ایک سپہ سالار، ایک بادشاہ مقرر فرمایا، اور پھر اس کی قیادت میں انہوں نے جنگ کی۔ اس میں سے بھی آدھے لوگ پیچھے رہ گئے، لیکن باقی آدھوں نے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور پراپر ایک اسٹیٹ عطا فرمائی۔ اسی کو آپ اپلائی کریں پاکستان کے اوپر کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو آج کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے بعد مدینہ منورہ وہ واحد اسٹیٹ تھی جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی۔ کوئی بھی ایسی اسٹیٹ، کوئی بھی خلافت، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی بادشاہت لا الہ الا اللہ کی وجہ سے نہیں بنی۔ مسلمانوں کی اسٹیٹ ضرور رہی ہیں، لیکن اسلامی ریاست کوئی بھی نہیں بنی کہ جو کلمہ طیبہ کے نام پر بنی ہو۔ لہٰذا یہ اسٹیٹ جو ہے یہ وہ ہے کہ جو ہم سب کو پتہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آئی۔ اب 40 سال بنی اسرائیل کی ایکسپینشن تھی، لیکن ان میں سے آدھے پیچھے رہ گئے تھے۔ لیکن حدیث کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مشرق کے لوگ ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق
آپ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لڑائی کریں گے, ایسے قتال کریں گے, لا یقتلہ قوم, کہ وہ اس طرح کی جنگ کرنے والے ہوں گے کہ ان سے پہلے ایسے جنگ کرنے والے کوئی تھے ہی نہیں, نہ کبھی ہوئے نہ کبھی ہوں گے, اس طرح کے وہ جنگجو ہوں گے. اور ان کی عظمت کیسی ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس جنگ کے اندر, غزوہ ہند کے اندر شامل ہونے کی حسرت فرمائی ہے کہ اگر ابو ہریرہ نے وہ موقع پایا تو وہ اپنا سارا نیا اور پرانا مال بیچ کر اس جنگ میں شامل ہو جائے گا. اس جنگ کے اندر شامل ہونے کی صحابہ نے بھی حسرت کی ہے, خواہش کی ہے, ان کو بھی اس چیز کی طلب تھی. تو وہ جو افواج ہوں گی وہ بنی اسرائیل کی طرح آدھے پیچھے رہنے والے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی فضل سے پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں پورے داخل ہونے والے اور اللہ کے لیے لڑ بھڑ جانے والے ہوں. تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ایک بیٹر سٹیٹ میں ہوں گے. ایک تو بیٹر ہوں گے اس سینس میں کہ جس کو بنی اسرائیل نہیں پہنچ سکے تھے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا سکیل بہت زیادہ ہوگا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹ دی تھی, چھوٹا سا ایریا دیا تھا اس وقت میں, بعد میں وہ سکیل ایکسپینڈ ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بڑی سلطنت اراؤنڈ دا گلوب بن گئی. لیکن اس وقت میں جو امام مہدی کا ساتھ دینے والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ رائٹ اوے وہ ایک ایکسپینڈیڈ اوور دا گلوب ایک اللہ تعالیٰ سلطنت عطا فرمائے گا, یعنی امام المہدی کی حکومت قائم ہوگی. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ اس اسکیل کو ڈبل کر دیں تو 40 ایئرز ان کا تھا, تو ہمارے کیس میں یہ میکسیمم 80 ایئرز تک جا سکتا ہے. تو 1947 سے لے کر 2027 80 ایئرز بن جاتے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 2027 میں ایک ایکسپینڈڈ سٹیٹ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, اور امام المہدی کا ساتھ دینے والے بھی یہ لوگ ہوں گے جو کلمہ طیبہ کے نام پر مدینہ ثانی قائم ہوا. لہٰذا یہ کیلکولیشن بھی ہمیں لے کر آتی ہے اگست 2027 یا رائٹ آفٹر. وہی کیلکولیشن دسمبر 2017 آ رہی ہے حدیث کے مطابق جو ہم نے کیلکولیشن لگائی ہے. جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہم نے جو کیلکولیشن لگائی ہے اس حساب سے اگست 2017 میں ہم پہنچ رہے ہیں. اور اوبویسلی بالکل پریسائز تو نہیں ہو سکتا, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مڈ 2017 سے لے کر اینڈ 2017 یا ارلی 2018 کے درمیان ہی کوئی ٹائم بنے گا جس میں امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, کیونکہ یہاں سے اس وقت سے افواج نکلیں گی اور پوری دنیا کے اوپر امام المہدی کی حکومت قائم کریں گے. دو باتیں. اب ہم تھرڈ چیز پہ آ جاتے ہیں. تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس کے اوپر اختلاف ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھائے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو بات اویس بھائی کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں. میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہتا کہ میری لاجک اور اس پروف پہ مجھے فالو کریں, اللہ معاف کرے. آپ سب سے میری ریکویسٹ اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حق دکھائے. جس کو لگتا ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو غلط ہے, سو بسم اللہ آپ دعا کریں, استخارہ کریں خصوصاً, کیونکہ وہ مسنون طریقہ ہے, اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق کا رستہ دکھائے گا. اور وہ بات کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کے یہ جو ہمارے بھائی ہیں سید فیملی سے ہیں, حسنی سید ہیں, اور ان کا نام ہے محمد قاسم اور ان کے والد کا نام تھا عبد الکریم. ان کے کانٹیکسٹ میں یہ سمجھتا ہوں. اور اچھا یہ کیلکولیشن نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہہ لیں, کچھ اسپریچول گائیڈنس کہہ لیں, یہ کیلکولیشن نہیں ہے. یہ مطلب اس چیز کے اوپر میں کافی زیادہ سرٹن ہوں. کیلکولیشن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن اس چیز کے اوپر میں کافی زیادہ سرٹن ہوں, اور اٹس ناٹ بیکاز آف کیلکولیشن. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک گائیڈنس سمجھ لیں آپ, جو نہ صرف مجھے ملی ہے, بہت سارے لوگ ہیں, اب ہنڈریڈز آف پیپل ہیں, آپ کو کمنٹس میں بھی نظر آ جائیں گے وہ لوگ, اور آپ کو مختلف سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ جائیں گے. ٹویٹر پہ بھی کچھ دن پہلے ٹاپ ٹرینڈ میں جا رہا تھا یہ چیز. تو یہ چیز بالکل ایک اب کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ یہ محمد قاسم جو ہیں یہ لاہور کے رہنے والے ہیں, اور عبد الکریم ان کے والد کا نام تھا. یہ فیوچر میں امام المہدی ہو سکتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی شرعی تقاضے پورے نہیں ہوئے, ورنہ وی نو فار سرٹن کہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. تو اب کیا ہے کہ ان کے حساب سے ہم تھرڈ کیلکولیشن کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں 40 سال کی عمر میں, اور اس کے بعد 12 یا 13 سال مکی دور رہتا ہے
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ریاست عطا فرماتا ہے، ریاست مدینہ۔ اب آپ کیلکولیشن دیکھ لیں، اسی چیز کو آپ اپلائی کریں امام المہدی کے اوپر بھی، کہ امام المہدی کی اسٹرگل یا ان کی دعوت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے مور اور لیس۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بتایا کہ یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، کہ جو امام مہدی ہوں گے ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ، محمد بن عبد الکریم۔ تو یہ محمد قاسم کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے، ان کا فرسٹ نیم محمد ہے، والد کا نام عبد الکریم ہے، تو محمد بن عبد الکریم۔ جیسے محمد بن عبداللہ، اللہ آتا ہے، عبداللہ آتا ہے، اس میں عبد الکریم آتا ہے، الکریم بھی اللہ کا نام ہے۔ محمد بن عبد الکریم ان کا بھی نام بنتا ہے۔ تو اب کیونکہ دیکھیں نام کی اس قدر مشابہت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت میری صورت پر نہیں ہوگی مہدی کی، لیکن اخلاق میرے اخلاق پر ہوگا، تو اس قدر مشابہت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل کے لیے آئے تھے، دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، قائم کرنے کے لیے آئے تھے، بت شکنی کے لیے آئے تھے، توحید کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح امام المہدی کو بھی بھیجا جائے گا بت پرستی کا خاتمہ کرنے کے لیے اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کو قائم کرنے کے لیے۔ تو امام المہدی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مشابہت عطا فرمائی ہے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہٰذا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اور یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کیلکولیشن کے لیے کہ امام المہدی کا بھی جو اسٹرگل ہوگی اور جو ان کی دعوت ہوگی وہ بھی اسی طرح پھیلے گی، یعنی 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کوئی اعلان، کوئی اناؤنسمنٹ، کوئی پبلک میں آنا، یا لوگ ان کو پہچاننا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد 12 یا 13 سال ان کی وہ اسٹرگل اور دعوت اور شرک کے خلاف ان کی دعوت، شرک کو ختم کرنے کی کوشش یہ چلتی رہے گی، اور 52 یا 53 سال کی عمر میں ان کے ہاتھ پر پراپر بیعت کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اسٹیٹ عطا فرمائے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور امام المہدی کے کیس میں یہ ہوگا کہ ایک ایکسپینڈڈ ایک وار ہوگی اور پوری دنیا کے اوپر اسلام قائم ہوگا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو کیا بنتا ہے سال، یعنی اب ہم کیونکہ ہم نے ایک پرسن پراپرلی ہم کنسیڈریشن میں لے کر آ گئے ہیں، تو ان کی عمر 1976 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، تو 1976 سے لے کر اگر آپ کیلکولیشن نکالیں تو 2027 اور 28 میں ان کی عمر بنتی ہے 52 اور 53 سال، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیلکولیشن بھی ہمیں mid 2027 تک لے کر آتی۔ تو اب اس 3 کانٹیکسٹ سے ہم نے دیکھ لیا، اور یہ ہمیں کیلکولیشن سرٹن ہوتی جا رہی ہے کہ امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت 2027 کے مڈ سے لے کر ارلی 2028 تک، یہ 6 مہینہ جو بنتے ہیں اس کے درمیان میں ہو جائے گی۔ یہ میری کیلکولیشن ہے، میرا گیس ورک بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق عطا فرمائے، لیکن سمجھنے کی بات اتنی ہے کہ جتنا بھی آپ اس کو اسٹریچ کر لیں، ہم بہت وقت قریب آ گیا ہے۔ اب یہ شرارتوں کا ٹائم نہیں ہے، غفلت کا ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے بچے بہن بھائی بس ٹک ٹاک بناتے رہیں، ڈانس میوزک، غفلت کی زندگی گزارتے رہیں، میری روٹی، میرا کپڑا، میرا مکان، میری گاڑی، میری بلڈنگ، اسی میں لگے رہیں۔ نہیں، اب وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، بہت قریب وقت آ گیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو بھی امام المہدی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے ہیں، میں نے آپ نے تو بنانا نہیں، میں لاکھ کہتا رہوں کہ فلاں شخص ہو سکتا ہے، بننا تو اسی نے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بنانا ہے۔ اسی طرح اور لوگ ہیں، وہ بھی اپنے اوپینین دیتے رہتے ہیں، بننا تو اسی نے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے۔ لیکن یہ بات ایگریڈ اپون ہے کہ امام المہدی کی بیعت کا وقت بہت قریب ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا کلپ 90s کا پڑا ہوا ہے کہ امام المہدی یقیناً پیدا ہو چکے ہیں۔ اس کانٹیکس میں بھی امام المہدی مسٹ بھی، یعنی وہ اب اپنی عمر کو پہنچ چکے ہونے چاہیے کہ وہ ان کا ظہور ہو۔ تو ساری چیزیں ہمیں ایک ہی طرف لے کر جا رہی ہیں کہ امام المہدی کے ظہور کا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کا وقت یا تو ہو چکا ہے ظہور کا وقت، یا بالکل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی حق ہے، سچ ہے، وہ اس کی پہچان عطا فرمائے، اور اہل حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے، اور اہل باطل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، محفوظ رکھے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔